سا نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ کی کعبہ پر پہلی نگاہ پڑے گی، آپ لوگ جو دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آپ ماشاءاللہ جانکاری رکھنے والے ہیں، اگر گیٹ کے سامنے آپ نے کعبہ کو دیکھ لیا تو ہمیں وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا پڑے گی، اور یہ آنے اور جانے کا رستہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ رستے کے اندر کوئی کھڑا نہیں ہونے دیتا، تو اس لیے جب ہم لوگ وہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے تو ہم لوگ صحیح طریقے پہ دعا بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے پہلا کام اپنی نگاہوں کو نیچے کر دینا ہے۔ دوسرا کام، جب ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مسجد کے داخلے کی دعا بھی پڑھتے ہیں، دایاں پاؤں پہلے رکھ کر مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ مسجد کے داخلے کی جو مختصر دعا ہے آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اگر یہ عربی کی دعا یاد نہیں ہے تو اپنی زبان کے اندر اس کا آسان ترجمہ ایک مرتبہ میرے ساتھ کہیں گے، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ تو سب کو یاد ہو جائے گا، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ الفاظ کہیں کہ دایاں پاؤں پہلے رکھیں گے اور مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ دو کام داخل ہوتا ہے، اگر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر وہ چاہے جا کے مسجد کے اندر سو بھی جاتا ہے، اللہ اس کا سونا بھی عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ تو تیسرا کام اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہوں گے۔ حاجی صاحب جب آپ لوگ نیچے مطاف کے اندر ایسی جگہ پہ پہنچیں گے کہ جہاں پہ جی بھر کے کعبہ کو دیکھ سکے، بیت اللہ کو دیکھ سکے، دعائیں مانگ سکے، آج ہمارے یہ قاری صاحب آپ لوگوں کے ساتھ میں رہیں گے۔ جب یہ آپ کو کہیں گے حاجی صاحب سامنے کعبہ ہے، سامنے بیت اللہ ہے، آپ لوگ بیت اللہ کی زیارت کریں، جیسے ہی آپ لوگ اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھائیں گے سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 مرتبہ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے کعبہ کی بیت اللہ کی زیارت کریں گے۔ ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں سب۔ اس دعا کے اندر سب سے پہلی چیز کیا مانگنی ہے، ذرا ان الفاظ پہ غور کریں گے۔ سب سے پہلے مانگنا ہے کہ اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ، ہم جو بھی جائز دعا مانگے اے اللہ اس کو قبول فرمانا۔ اس کے بعد اپنے لیے، رشتہ دار، دوست احباب، اپنی اولادوں کے لیے، اور ان لوگوں کو بھی اپنی دعا کے اندر یاد رکھنا ہے جن لوگوں نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کے لیے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ لوگوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ دعا کرنے کے بعد حاجی صاحب سب سے جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے استوا۔ استوا کس کو کہتے ہیں ابھی ہمارے قاری صاحب کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ حاجی صاحب اس وقت احرام کی دونوں چادریں آپ کے کندھے پہ ہیں، آپ نے دائیں کندھے والی چادر کندھے سے اتارنی ہے، دائیں بغل کے نیچے سے لے کے بائیں کندھے پہ ڈال دیں گے، دایاں کندھا کھول دیں گے، ابھی نہیں، یہ وہاں پہ جب طواف شروع کریں گے یہ دایاں کندھا کھول دیں گے۔ یہ کب کھولنا ہے، استوا کب کرنا ہے؟ یہ طواف کے 7 چکروں کے اندر استوا کرنا، کندھا کھولنا سنت ہے۔ طواف کے 7 چکروں کے علاوہ احرام کی حالت میں کندھا کھولنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد حاجی صاحب آپ لوگ نیت کریں گے کس کی؟ طواف کرنے کی۔ حاجی صاحب آپ کے عمرے کے 2 فرض ہیں۔ پہلا فرض اس وقت ادا ہو گیا تھا جب آپ لوگوں نے احرام باندھنے کے بعد نیت کی تلبیہ پڑھا تھا، عمرے کا پہلا فرض ادا ہو گیا۔ عمرے کا دوسرا فرض ہے 7 چکر کے ساتھ آپ کے کعبہ کے 7 چکر مکمل ہوئے، ابھی طواف مکمل نہیں ہوا۔ طواف مکمل اس وقت ہوگا جب ہم لوگ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جب مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز واجب طواف پڑھیں گے اس وقت ہمارا طواف مکمل ہوگا۔ جیسے ہی یہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے آپ کے عمرے کے 2 فرض آپ پورے ہو گئے۔ آپ کے عمرے کی 2 ہی واجب ہیں حج صاحب۔ پہلا واجب ہے صفا پہاڑ سے مروہ پہاڑ کے درمیان کے اندر صحیح کے ساتھ چکر لگانا اور بال۔ اگر واجب چھوٹتا ہے عمرے میں یا حج میں تو اس کے لیے جرمانہ ہوتا ہے، دم دینا پڑتا ہے، ایک بکرا ذبح کرنا پڑتا ہے، وہ بکرا جو قربانی کی جس کے اندر شرائط پائی جائے، لیکن یہاں پہ ایک شرط اور ہوتی ہے وہ حدود حرم کے اندر ہی ذبح ہوتا ہے۔ حاجی صاحب جب آپ لوگ صحیح کے لیے صفا پہاڑ کی طرف جائیں گے، صحیح اور طواف کے درمیان کے اندر ایک اور سنت عمل ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے، وہ ہے زمزم کا پانی پینا۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ زمزم کو پیتے وقت آپ لوگ جو نیت کرے بھائی ہے، اور جو بندہ کینچی سے بال کٹواتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی نے 1 مرتبہ دعا فرمائی ہے۔ یہ تھا مردوں کے بال کاٹنے کا مسئلہ۔ اب لیڈیز بال کیسے کاٹیں گی؟ لیڈیز اپنے پورے بالوں کو یہاں سر پہ اکٹھا کر کے پکڑ کے آخر تک لے کے آئیں گی، جس کو ہم لوگ چوٹی بولتے ہیں۔ چوٹی سے یہ جو انگلی کا ایک پورا ہے اتنے بال کاٹے، یہ انگلی کا گول چکر لگا کے اتنے بال کاٹے۔ یہ تھا لیڈیز کے بال کاٹنے کا مسئلہ۔ اب 2-4 باتیں ہوٹل کے متعلق اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے حاجی صاحب آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ لوگ اپنے روم کے اندر رکھیں۔ اگر کوئی بھائی گلے والے بیگ کے اندر رکھ کے آیا ہے، یہاں پہ ہمارے اسرار بھائی، رضی بھائی
मुजीब भाई मौजूद हैं, आप लोग इनको पासपोर्ट जमा करवा दें। जैसे ही उम्रा करके वापस आएंगे इंशाल्लाह आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा। हाजी साहब इसलिए मना किया जाता है, क्या होता है हमारे हुज्जाज इकराम गले वाले बैग के अंदर पासपोर्ट रख के आए, नमाज के लिए हरम गए, नमाज के लिए या वुजू के लिए बैग उतार के रखा, बैग खोल गए। बैग का मसला नहीं है, पासपोर्ट का मसला है। जिस दिन भी आपने कपड़े देने हो, जैसे रात के खाने के लिए आए, आप लोग अपने कपड़े साथ में लेके आए। एक टोकन पे मर्द हजरात के 2 कपड़े हैं और लेडीज के 3, यानी दुपट्टे को मिला के एक टोकन पे। जैसे ही खाने के लिए आए, कपड़े साथ में लाए, भाई को कपड़े दें, आप लोग खाना खा के रूम पे जाए। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इंशाल्लाह रात के खाने के टाइम पे ही आपको आपके कपड़े रेडी मिलेंगे, आप लोग यहाँ से कपड़े लेके रूम पे जा सकते हैं। उसके अलावा जी साहब अभी आप लोग माशाल्लाह उम्रे के लिए जाए, इंशाल्लाह सिम के लिए जब आप लोग रात के खाने पे आएंगे, हमारे यहाँ मुस्तकीम भाई हैं, वो सिम तमाम हुज्जाज को देते हैं, वो इंशाल्लाह रात के खाने के टाइम पे खाने वाली जगह पे बैठेंगे, आपको सिम इंशाल्लाह होटल पे ही मिल जाएगी। उसके अलावा अगर कोई मसला कोई दिक्कत हो, आप लोग इंशाल्लाह आके वहाँ पे बताएं, आपका मसला हल किया जाएगा, ना कि आप लोग इंडिया के अंदर फोन करें। अभी अगर किसी को ऐसा चलने में दिक्कत है, व्हील चेयर चाहिए, तो हमारे कारी साहब मौजूद हैं, कारी आसिफ साहब, इंशाल्लाह आपको व्हील चेयर का इंतजाम करवा के देंगे, होटल से लेके जाएंगे, पूरा उम्रा करवाने के बाद वापस रूम तक छोड़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद अभी जिनका वुजू है वो इनके साथ में नीचे चले, जिनका वुजू नहीं है वुजू आप लोग यहीं से कर ले, जरा जल्दी करेंगे क्योंकि जोहर की नमाज से आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाते हैं, नीचे मताफ के अंदर नहीं जाने देंगे। आप लोग समझ लीजिए, कारी आसिफ साहब हैं जो आज आपके मोहल्ले में आज आपको पढ़ाते हुए लेके जाएंगे, पूरा उम्रा मुकम्मल करा के लाएंगे। अगर जरूरी बात यह है, अभी आप देखिए सूरत हाल है, लाइफ चल रहा है, कोई खास भीड़ नहीं है, मगर इससे जरूरी यह है कि आप सबके साथ बैठ के खुद है वो क्या करना है कि अपनी फैमिली को इंशाल्लाह उसका बेहतरीन तरीके से होगा, वो पढ़ाएंगे, पढ़ते रहेगा। अगर छूट जाए, बिखर जाए, तो अपना पूरा मुकम्मल करके ही बात करना है। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक।